بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ. میں ہوں رب نواز باجوہ. ناظرین, دنیا میں اس وقت نالج بیسڈ اکانومیز ہیں اور دیگر تمام چیلنجز جو ہیں وہاں کے ریسرچ اور تعلیم کے ادارے اور ان کا معیار جو ہے وہ طے کرتا ہے کہ اس قوم نے کس طرف جانا ہے. اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے ڈائلاگ میں آج پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب کو, جو کہ پرو وائس چانسلر ہیں پنجاب یونیورسٹی لاہور کے. ڈاکٹر صاحب, ڈائلاگ میں خوش آمدید. بہت شکریہ باجوہ صاحب, تھینک یو. ڈاکٹر صاحب, ہمارے اس پروگرام کے دو سیگمنٹ ہوں گے. ایک میں ہم یہ بات کریں گے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں, ہماری جو یونیورسٹیز ہیں, خصوصاً جس اہم پوزیشن میں آپ بیٹھے ہیں, پنجاب یونیورسٹی دنیا کا ایک بڑے اسٹوڈنٹس کو ڈیل کرنے والا ادارہ ہے. ہماری یونیورسٹیز کا معیار کہا یہ جاتا ہے کہ پہلی 500 دنیا کی یونیورسٹیز میں ہمارا کہیں بھی نام و نشان نہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے اس طرح سے اپنا معیار قائم نہیں کر سکے؟ باجوہ صاحب, ایک تو بہت شکریہ سر کہ آپ نے موقع دیا کہ میں یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے اپنے عرائض آپ تک اور آپ کے ناظرین و سامعین تک پہنچا سکوں. پنجاب یونیورسٹی بلا مبالغہ اس ریجن کی, ساؤتھ ایشین ریجن کی ایک اہم یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے. اس کا بنیادی کام جو ٹیچنگ اور ریسرچ ہے اسے صحیح طور پر عہدہ برآ ہو رہی ہے. اچھا جی. عہدہ برآ ہو رہی ہے. ہمارا ایشین رینکنگ میں 2018 میں 232 پر ہم تھے. ان 2 سالوں میں ہم نے ریکارڈ جمپ کیا ہے, 54 نمبر ہم نے امپروو کیے ہیں. اب ہم 174 پہ آ گئے. اچھا. یہ دنیا بھر میں جو ریپڈ گروتھ والی یونیورسٹی ہیں ان میں سے ایک ہے. ایشین صورتحال بڑی امید اس سے ہمیں بندھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیو ایس انٹرنیشنل رینکنگ میں ہمارے 3 فیلڈ ہیں جو وہ 200 سے 300 کے درمیان آئے ہیں پہلی دفعہ. ایگریکلچر ہے ہماری, فیصل آباد نہیں سر, نہیں, ہماری پنجاب یونیورسٹی کا ایگریکلچر فیلڈ ہے, جو ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ ہے جو. جی بالکل. اس کے بعد فزکس, میتھ اور وہ ہے فزکس, میتھ اور ایسٹرونومی, یہ ہو گیا. تیسرا لائف سائنسز کی. یہ 3 فیلڈ دنیا میں 200 سے 300 کے درمیان آئے ہیں. یہ فیلڈ پنجاب یونیورسٹی کا ایسا پہلے کبھی نہیں. بڑے فخر کی بات. پہلے ہاں, اس کی میڈیا نے کوئی ریزنز بھی ہوں گی کچھ آپ نے. ریزنز, اچھا کیوں نہیں ہم دنیا کے بالکل برابر کیوں نہیں کھڑے ہو رہے؟ کچھ ریئلٹیز ہیں جس کو وہ دیکھنا چاہیے, غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. واقعی دنیا کی ماڈرن ورلڈ کی یونیورسٹیاں جتنا بجٹ ایک فیکلٹی کے لیے خرچ کرتی ہیں, ہم ڈیولپنگ ورلڈ اور پاکستان جیسے ملک وہ پوری یونیورسٹی پر خرچ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں حالات جس طرح سے چل رہے ہیں, پھر یہ پینڈیمک آ گیا, اس نے مزید صورتحال خراب کر دی ہے. ہمارے محققین ٹھیک تحقیق کر رہے ہیں. ابھی اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے ایک دنیا کے بہترین 2% ریسرچرز کی لسٹ چھاپی ہے. اس میں پورے پاکستان کے 81 لوگ ہیں. ان 81 لوگوں میں سے 9 پنجاب یونیورسٹی کے. پاکستان میں اب سینکڑوں یونیورسٹیاں ہیں. ان 81 میں سے آپ دیکھ لیں ہمارا حصہ قابل توجہ ہے. ہمارے 9 لوگ ہیں. ایشین رینکنگ میں ایشیا میں ان اسٹینفورڈ یونیورسٹی جو لسٹ ہے, ایشیا میں نمبر 1 جو ریسرچر ہے وہ ہمارے ایک ڈین ہے, ڈاکٹر خالد محمود, ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن مینجمنٹ کے ہیڈ ہیں اور فیکلٹی آف اکنامکس اینڈ مینجمنٹ کے ڈین ہیں. یہ جو آپ ہمارے جمپ کی طرح بات کر رہے ہیں, یہ جو جمپ ریسنٹلی اسٹینڈرڈز میں ریٹنگ میں ہمارا ہوا ہے پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے, کیا وہ وجوہات کیا تھیں جو پہلے ہم اگنور کرتے رہے اور اب آپ لوگوں نے کر دی تو نتیجہ اس کا نکلنا شروع ہوا؟ باجوہ صاحب, پہلے لوگ بھی کام کرتے رہے. اچھا جی. یہ ایک جاری عمل ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلو نے کوئی کام نہیں کیا, انہوں نے بھی کیا. ہماری انتظامیہ نے انڈر ویژنری لیڈرشپ آف پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر وائس چانسلر, ہم نے کوشش کیا, چند چیزیں کی جو بنیادی اور اصولی ہیں. یہ ان کی پروڈکٹس ہیں, نتائج ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ
علمی اور تحقیقی ادارے اعلیٰ پائے کے اعلیٰ سطح کے، اس میں ایکڈیمک فریڈم ہونا چاہیے، فریڈم ہونی، سوچ کی آزادی ہونی چاہیے، کریٹیکل تھنکنگ پر پہرے اور بندشیں نہیں ہونی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی انسان ہے نا، مستقل کٹھے رہ رہے ہوں تو اختلاف رائے بھی ہو جاتا ہے، اختلاف رائے ہی تو آگے بڑھنے کا ذریعہ نکالتا ہے۔ اختلاف رائے نیگیٹیولی دور تک چلا جاتا ہے۔ اس انتظامیہ نے کوشش کی ہے کہ اختلاف رائے کو بیٹھ کر سلجھانا چاہیے، چھوٹے چھوٹے معاملات کو بڑا نہیں بننے دینا چاہیے، مثبت رویے اختیار۔ اس کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ سب لوگوں کو عزت و احترام کے ساتھ ان کے ٹریک میں ترقی اور تحقیق اور تعلیم کا کام کرنے کے لیے سہولیات دینی چاہیے۔ پروفیسر صاحب، دنیا میں آپ نے بات کی انالیٹیکل تھنکنگ کی یا سوچ، کریٹیکل تھنکنگ کی، سوچ سے پیرے ہٹانے کی، ہماری جو اسٹڈی کی بیس ہے وہ رٹالائزیشن کیوں ہے، اور اس طرح کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ کیوں اس ہیلپ نہیں کر رہی حکومتوں کو، یا جو لوور لیول پہ ایون ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں، اسکول ہیں، پرائمری اسکول ہے، ہر جگہ پہ یہ کیوں گائیڈنس کا وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے، جو کہ دنیا کے ایک خاصہ ہے کہ ایکڈیمیا، انٹیلیجنشیا، گورنمنٹ، یہ سارے سٹیک ہولڈرز مل کے کردار ادا کرتے ہیں اور قومیں ترقی کرتی ہیں۔ ہم یہ الگ الگ سے کیوں موو کرتے جا رہے ہیں یا کیوں نظر انداز کر رہے ہیں اس چیز کی اہمیت کو؟ اچھا، اصل میں سر ہم لوگ یہ جو مشرقی سوسائٹیاں ہیں، یہ بڑی درویش سوسائٹیاں، مروت والی سوسائٹیاں ہیں۔ ان کا نقطہ نظر ہمارا آ رہا ہے کہ کوئی کام کریں اور اس کا پروپیگنڈا نہ کریں۔ ہمارے ہاں ایک بالکل رائج نعرہ ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، عمل بھی ہم کر کے شاید دریا کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اس کا بتانا چاہیے۔ مثلاً پاکستان کی جو میڈیکل ایجوکیشن ہے، دنیا بھر میں اس کی بڑی امپارٹنس ہے۔ پچھلے سال 2 سال پہلے پاکستان نے واشنگٹن ایکارڈ، ایک ٹریٹی ہے، فورم ہے، اس کا ممبر بنا ہے، شامل ہوا ہے اس میں۔ اس واشنگٹن ایکارڈ میں شامل ہونے کے بعد پاکستان کے انجینئرنگ کے گریجویٹ ہیں جو، وہ دنیا کی کسی یونیورسٹی کے برابر آ گئے۔ اب آپ کا کوئی انجینئرنگ کا بچہ یو ایس یا یو کے، جرمنی، فرانس، اٹلی جائے، وہاں پر اپلائی کرے، جو مقام اور سٹیٹس یو ایس کی اپنی انجینئرنگ کے فارغ التحصیل لوگوں کو ہوگا، اسے کوئی ٹیسٹ نہیں دینا۔ یہ ڈاکٹر نیاز صاحب اس کو مینیج کرتے رہے۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ یہ اس طرح سے ہو گیا۔ ہمارے میڈیکل کالج چونکہ تعلیم کے ساتھ جب سٹوڈنٹس پڑھ رہا ہوتا ہے، اس میں ہاسپیٹلز کے ساتھ بھی اس کا لنک ہوتا ہے، وہ اس کی پریکٹس اور ریہرسل ہوتی ہے، مریضوں کو دیکھنے کی، بیماریوں کو سمجھنے کی، پریکٹیکلی ان کی بڑی ویلیو ہے۔ ایک میں آپ سے ان سوالات کی روشنی میں ایک بات کرتا ہوں کہ پاکستان سے برین ڈرینیج ہو رہا ہے۔ وہ ان کی وقت ہے تو ڈرین ہو کے وہاں جا رہے ہیں، یہ اس قابل نہ ہوتے کہ ماڈرن ورلڈ میں برابری کے ساتھ سرو کر سکتے تو یہ نہ جاتے لوگ یہاں سے۔ دنیا ڈھونڈ رہی ہے پاکستانی گریجویٹس کو، یہ ایکٹیو ہے، ذہین ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، اور ان کی تعلیم و تربیت بہت اچھی ہو۔ باقی یہ کہ ہمیں صاف ظاہر ہے بہت سا کام کرنا ہے۔ جی بالکل۔ چونکہ وقت آگے بڑھ رہا ہے، اس وقت کو جس سپیڈ کے ساتھ وقت آگے بڑھ رہا ہے، ہمارے نوجوان اور ہم اس سپیڈ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو کہیں پہنچ پائیں گے، ورنہ نہیں۔ ہم کھڑے رہیں گے تو اس کا مطلب ہے پیچھے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کمزوریاں کیا ہیں؟ کون سی ایسی خرابیاں ہیں جن کو ہمیں دور کرنا پڑے گا تاکہ ہماری یونیورسٹیاں بھی دنیا کی رینکنگ کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں شامل ہو سکیں؟ ایک تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس فنڈز کی کمی ہے، دوسری باقی کچھ چیزیں ایسی بھی تو ہوتی ہیں جن پہ کوئی بہت زیادہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ ایک تو ہے سر یونیورسٹیوں کی اٹانومی ہے جو۔ اچھا جی، اٹانومس اسٹیٹس، وہ تو پہلے دنیا میں یونیورسٹیاں اٹانومی دیا تو ہوا، حکومت نے دیا تو ہوا، ڈگری ایوارڈنگ، اور حکومت بھی صاف ظاہر ہے حکومت کے تعاون کے بغیر بھی ادارے نہیں چل سکتے۔ حکومت کا تعاون نہ ہو تو ادارے بالکل کہاں چل سکتے ہوتے ہیں۔ ایک پہلی بات تو وہی ہے
کہ یونیورسٹیوں کو تحقیق کے لیے خاصا اچھا بجٹ حکومت فراہم کرے. جی بالکل. ہاں دیکھیں پنجاب یونیورسٹی یا پبلک سیکٹر اور آرگنائزیشنز ہیں جو یہ بہت نامینل فیس لیتی ہے. ہم لوگ ٹاٹ کے اسکولوں سے پڑھ کے آئے جی بالکل. اور مڈل کلاس کے ہم لوگ ہیں, ہم کو ہیوج فیسیں بھی نہیں پے کر سکتے. یہ ان لوگوں کے لیے جو زیادہ فیسیں نہیں ادا کر بہترین تعلیم فراہم کر. آپ کو میں بتاؤں کہ پنجاب یونیورسٹی میں ہم سالانہ کوئی 9,000 اسٹوڈنٹس داخل کرتے ہیں ایم اے ایم ایس سی اور بی ایس میں. اس دفعہ ان 9,000 سیٹس کے لیے ہمارے پاس 1,68,000 کچھ درخواستیں, یعنی 1,70,000 درخواستیں تھیں. ہم 1/10 بھی نہیں داخل کر پا رہے. بہترین میرٹ ہے, لوگوں کی ترجیح یہ ہے کہ اس یونیورسٹی میں آئیں, آخر کوئی اس کا ہنر تو ہے جو اس میں آ رہے. باقی چیزیں ہیں, انتظامی معاملات بہتر ہو رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا بالکل کہ بجٹ بھی کچھ صورتحال بہرحال بہتر ہوئی ہے یونیورسٹیوں کی. پھر یہ ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل لنکیج ضروری ہے. بالکل. یونیورسٹیاں جزیرے میں نہیں بیٹھ سکتی, آپ ایک خلا میں بیٹھ کے تو نہیں کام کر سکتے. ہمارے ہاں جو سب سے اہم کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت فیسیلیٹیٹ کرے یونیورسٹیوں اور ہائر ایجوکیشن کے اداروں کو کہ یہ بیرون ملک کے ساتھ رابطے استوار کر سکے. سر آج کل ٹیچر ایکسچینج ہو سکے, اسٹوڈنٹ ایکسچینج ہو سکے, اور دنیا کی اچھی یونیورسٹیوں کے ساتھ جوائنٹ ایڈونچر ورکشاپس کے, کانفرنسز کے, سیمینارز کے اور ریسرچ پروجیکٹس کے. سر آج کل تو ویبنیئر اور دیگر ایسی بہت سارے ارینجمنٹس ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے. کیوں آپ لوگ بذات خود بہت سارا کام آپ کر سکتے ہیں, کیا کبھی حکومتوں کی طرف سے کسی جگہ پہ کوئی انکار کیا گیا یا کوئی رکاوٹیں ڈالی گئیں جب آپ نے انٹرنیشنل ایکسچینج پروگرام شروع کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں جی, دنیا اب جو داخلے کر رہی ہے نا, جی وہ تقریباً واٹس ایپ پہ آپ فارم بھیج دیں, کوئی حکومتی ادارہ بیچ میں آتا ہی نہیں ہے. میں خود پوسٹ ڈاکٹریٹ کے لیے برطانیہ گیا, میں نے 8-10 یونیورسٹیوں کو درخواست دی, یونیورسٹیوں سے میرا براہ راست رابطہ رہا, کسی اور ادارے سے میں نے کوئی رابطہ. میرا داخلہ ہوا, مجھے انہوں نے لکھا اور میرا ویزا ہو گیا اور میں چلا گیا. لیکن وہ اپنے ملک میں بھی تو وہ واٹس ایپ پہ ہی داخلے کرتے ہوں گے نا, کیا آپ نے اپنے ملک میں اس طرح کی کوئی فیسلٹی؟ ملک میں ہمارا آن لائن ہے. ہم نے 2 سال سے یہ مسئلہ حل کر لیا. پنجاب یونیورسٹی 2018 سے آنورڈ ہر داخلہ آن لائن کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب بیرون ملک سے اسٹوڈنٹس بھی کبھی داخلے کے لیے یہاں آتے تھے, اب اس وقت کیا ایک زمانے میں بہت ہوتے تھے, پھر بیچ میں دیکھیں پاکستان کئی مسئلوں کا بھی شکار ہوا اور اس نے کامیابی سے سب سے زیادہ دہشت گردی تھی. پاکستان کے بارے میں دنیا باتیں تو کر لیتی ہے, لیکن آپ بتائیں کہ کتنے ملین مہاجرین پاکستان نے اکاموڈیٹ کی. دنیا میں یہ جو امن قائم کرنے والی افواج ہے, اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن پاکستان کا ہے, دنیا اس کو مانتی ہے. لیکن پھر آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, کسی بھی دنیا کے ترقی یافتہ ملک میں 1 گھنٹہ بجلی جائے تو تماشا دیکھ لیں. آپ کے ہاں 10 دن پہلے گئی, کوئی ایک واقعہ مجھے بتائیں. یہ اعلیٰ ظرف اور معرفت والی قوم دنیا میں اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, نام ہے. ڈاکٹر صاحب اس قوم کا کنٹریبیوشن تو بڑا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. ابھی مجھے کہا جا رہا ہے ایک بریک کا. ناظرین ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ اتنی اچھی صلاحیتوں والی اور معرفت والی اس قوم کا امیج دنیا میں کیوں نیگیٹو پورٹرے کیا جا رہا ہے. پاکستان کو بدنام کرنے کی دنیا ایک بڑی کوشش کر رہی ہے, اور ہم لوگ, ہمارا انٹیلیجنشیا یہ سب کچھ حکومت پہ ڈال کے اور خاموشی سے کیوں بیٹھا ہوا ہے. پچھلے 15 سال سے ایک دشمن ملک نے 265 آرگنائزیشنز بنائی اور پاکستان کو دنیا بھر میں بدنام کیا, اس قوم کا نیگیٹو امیج کریٹ کیا, اور اس کا کہیں سے نہ ہمیں اس کی کوئی اطلاع ملی اور نہ ہم نے کبھی اس پہ غور کیا کہ ہر برائی کا الزام پاکستان کو ہی کیوں دیا جا رہا ہے. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب, پرو وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی سے. ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ کس طرح سے ہم دشمنوں کی وہ جو نیگیٹو امیج پاکستان کا کریٹ کرنے کی اور پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی جو کوششیں ہیں اس کا کس طرح سے جواب دے سکتے ہیں, اور اسلامو فوبیا کا بھی جو دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اچھا باجوہ صاحب, بڑا اہم آپ نے ایک نقطہ نظر. پوری دنیا میں یونیورسٹیاں ٹرینڈ سیٹر ہیں, ان کا رول لیڈنگ ہے, یہی رجحان ساز ہیں, یہی رہنمائی کرتے. یونیورسٹیوں حکومتوں کا کام ہے, ہم لوگوں کا بھی کام ہے, ہم مل کے یہ جو ایک گیپ ہے ہمارے, ایک یونیورسٹی ہے ٹیچنگ اور ریسرچ کرتی ہے, ایک پالیسی میکر ہے, اور ایک ہے اس پالیسی پر عمل کرنے والے. ان تین کا بہت اچھا تعلق اور لنک ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر. یونیورسٹیاں ماڈرن ورلڈ میں تو یہی کچھ کر رہی ہیں, لیکن ہماری ڈیولپنگ ورلڈ میں وہ جو رول ان کا بنتا ہے اس طرف توجہ نہیں دی. میں ایک ٹیچر ہوں, میں باتیں کر سکتا ہوں, پالیسی میکر تو نہیں. میں یونیورسٹی کی حد تک پالیسی میکنگ اور اس میں حکومت کی سرپرستی, تعاون اور رہنمائی سے کر سکتا ہوں. حکومتوں کو, پالیسی میکرز کو, یونیورسٹیوں کے ایکڈیمیشنز کو اور پالیسی کو جنہوں نے عملی جامہ پہنانا ہے ان کو اکٹھے کرنا چاہیے. جب ہم ایک دوسرے کے مسائل سمجھیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں گے تو بہتر نتیجہ نکلے. مثلا میں بالکل سمپل ایک کہتا ہوں, میرا رورل بیک گراؤنڈ ہے, ہم ایک زرعی ملک ہیں. اس زرعی ملک میں زراعت ریڑھ کی ہڈی ہے, آپ کی صنعت کو را میٹیریل فراہم کرتی ہے. اچھا, اس پر ہم کتنا سنجیدہ ہیں؟ مثلا ہمارے ہاں, میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, ہمارے ہاں کسانوں کو زمین کی سائل ٹیسٹنگ, واٹر ٹیسٹنگ, اور اس کے بعد جس جگہ جو فرٹیلائزر چاہیے, جو کھیت, جو فصلیں لگانی چاہیے, اس کے علم. سملرلی یہ پالیسی میکرز ہیں جو وہی بتائیں یونیورسٹیوں کو کہ اب یہ مسئلوں کو ہم نے فیس کریں, اس پر یونیورسٹی پالیسی بنائے. مثلا اب یہ اسموگ وغیرہ کا مسئلہ, اس میں HEC نے پروجیکٹ دیے ہیں, اور یہ کام گریجول ہوتا ہے. ایک دن بیٹھے بٹھائے آپ نے کوئی انجن کو کی لگا کے سٹارٹ نہیں کر دینا, وہ چل بالکل ظاہر ہے اس پہ کام آپ نے تسلسل کے ساتھ ہوگا, تو کام کریں گے تو کئی سال بعد ہماری نسلیں اس کا ثمر اور پھل کھائیں گے. ان میں گیپ ہے, تھرڈ ورلڈ میں ہے, ڈیولپنگ کنٹریز میں. اس گیپ کو فل کرنے کے لیے حکومت کو آگے آنا چاہیے, حکومت کو آگے بڑھے تاکہ اس سے یہ گیپ فل ہو, اور پالیسی میکنگ کے ذریعے ایکڈیمیشن کا جو ان پٹ ہے وہ ایگزیکیوشن تک بھی پہنچے. یہ پولیٹیکلی ہو سکتا ہے, یہ اکنامکلی. مثلا اب جو پروجیکٹ 5 ایئر پلان بنتے ہیں, یہ ملک کے جو یونیورسٹیوں میں معاشیات کے ماہر ہیں ان کو اکٹھے بٹھانا چاہیے. سر اگر بساد احترام میں آپ سے یہ کہوں کہ کیا آپ اپنی ایز اے ایجوکیشنسٹ, جس پوزیشن میں آپ ہیں, کیا ہمارا ایجوکیشنسٹ جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے صرف نظر نہیں کر رہا؟ کیا اس نے بار بار موٹیویشن کی, کیا اس نے دروازہ بار بار کھٹکھٹایا کہ میں بیٹھا ہوں, میرے پاس ریسرچ کا کہ مجھے سپورٹ کرو, میری رہنمائی کرو, میں یہاں پہ رکاوٹ فیل کر رہا ہوں, مجھے ہیلپ کرو, میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہوں. آپ سے بہتر پوزیشن کون سی ہوگی اس ملک میں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے بھی اور حکومتوں کی رہنمائی وغیرہ کرنے کے لیے بھی؟ میں باجوہ صاحب کو 4.5 سال سینٹر فار ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کا ڈائریکٹر. اچھا جی, پھر تو میں نے اس اسنا میں 8 کتابیں چھاپی ہیں اور سب سے زیادہ سیمینار کیے. میں مثلا 16 دسمبر کو جو سکوت ڈھاکہ کا واقعہ تھا, بعد میں وہ APS والا بھی المیہ شامل ہو گیا, ہمیشہ کانفرنس کی 23 مارچ کے قریب کی, 14 اگست کو چونکہ چھٹی ہوتی ہے اس میں بھی کی, اور ملک کے نامور لوگ بلائے. وہ سیمینار کی ہم پوسٹ سیمینار رپورٹ بناتے تھے, وہ پالیسی میکرز کو بھیجتے تھے, اور ہمیں اس کا پھر ان پٹ بھی آیا کہ وہ ان کے لیے مفید ہو سکتی ہے. خود یہاں یونیورسٹیز میں مثلا میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ حکومت اس میں سرپرستی کرے. ہمیں آج سب سے زیادہ ضرورت ہے, ہمیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آنے چاہیے ہمارے یہاں, فارن فیکلٹی آنی چاہیے, اور ہمارے اساتذہ اور ٹیچرز کی ٹریننگز ان کے ساتھ ہونی چاہیے, کولیبریشن ہونی. اس کے بعد ہم یہاں پر جو ینگ ٹیچرز ہم نے بھرتی کیے
ان کی ٹریننگ کرائیں گے، مڈ کیریئر لوگوں کی کرائیں گے، اور جو ہیلم آف افیئرس میں بیٹھے ہیں، ڈینس، ڈائریکٹرز، پرنسپلز اور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس، ان کو یونیورسٹی قوانین، بجٹ سازی اور پالیسی میکنگ کے حوالے سے یہ کریں گے ہم۔ پنجاب یونیورسٹی نے لیڈنگ رول لیا ہے، ہم نے آن لائن ایجوکیشن پہ سب سے پہلے گئے، ہم نے بی اے کے اسٹوڈنٹس کا امتحان کیا، آن لائن امتحان کیا، کوئی 23,000 کے قریب اسٹوڈنٹس نے امتحان دیا، ان پر کیمرے لگے ہوئے تھے، ساتھ ہی ان کو سہولت دی اگر آپ اس امتحان سے مطمئن نہیں ہوں گے تو اسی داخلہ فیس میں آپ ٹریڈیشنل امتحان میں آ جائیں جب بھی یونیورسٹی کھلے گی، اور وہ کامیاب رہا۔ بہت ہی آپ کی قابل قدر آپ کی کوششیں ہیں۔ ابھی اس قوم نے، آپ نے فرمایا کہ اس قوم نے ایک بڑا چیلنج جو تھا دہشت گردی کا، جس کا ہماری زندگی کے تمام آسپیکٹ پہ جس کا اثر تھا، اس کو کاؤنٹر کیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے آفٹر میتھ، اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے، اس کے بعد جو دنیا اور ہمارے دشمن ہماری اس کامیابی کے اس سہرے کو ہمارے لیے ایک وہ جو کریڈٹ ہماری قوم کا بنتا ہے، ہمارے اداروں کا بنتا ہے، وہ دینے کی بجائے ہماری قوم کو ایک نئی مشکل میں اور اداروں کے ساتھ ایک کلیش کی سچویشن میں، اور اداروں کے خلاف، ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کے خلاف ایک کیمپین چل رہی ہے۔ کیا آپ کی یونیورسٹی اس حوالے سے کوئی ریسرچ، تحقیق، کوئی رہنمائی کا کردار ادا کر رہی ہے؟ اچھا باجوہ صاحب، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر جو کشمیر میں سٹیٹس چینج کیا انڈیا نے، اس پر باقاعدہ سیمینار کیے، اور سیمینار کرنے کے ساتھ آرٹیکل لکھوائے، اور یہاں پر احتجاج کیا۔ کشمیر کے نمائندوں کو ہم نے سب سے اہم کشمیر ڈے منایا، وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی اس میں آئے اور بھی اسکالرز، اس کو کیا، اور ہم اس پر ریسرچز اور سیمینارز بھی کر رہے ہیں جو یونیورسٹی کو کام ہے۔ پالیسی میکنگ بھی ہمارے 2 سینٹر آف ایکسیلنس ہیں، جو ایریا اسٹڈی سینٹر پاکستان اسٹڈی سینٹر اور ایریا اسٹڈی سینٹر فار ساؤتھ ایشیا۔ خود میں نے اس پر آرٹیکل لکھے اور ان میں ہم نے کالم لکھے بھیجے۔ اس کے ساتھ ہی آپ یہ ایک ذہن میں رکھیں، جب آپ اونچائی کی طرف سفر کریں گے تو آپ کی سانس بھی پھولے گی، آپ کا زور بھی لگے گا، مشکلات تو پسینہ بھی آئے گا۔ مشکلات بھی پاکستان ایک معمولی ملک نہیں ہے، اس کو دنیا کے 200-125 ملکوں میں سے ایک ملک نہ سمجھیں، اس میں بڑا پوٹینشل ہے۔ یہ جیوگرافیکلی ایسی جگہ پر آ گیا ہے کہ دنیا کے سارے راستے یہاں سے نکلتے ہیں، شرق و غرب کے، شمال و جنوب کے۔ بالکل۔ اس میں اگر یہ ترقی کرتا ہے، جی، اپنی آزاد پالیسیوں کے مطابق چلتا ہے، تو چائنا کی ایمرجنس کے ساتھ اس میں دنیا کا نقشہ پولیٹیکلی، ڈاکٹر صاحب یہ معاشی طور پر بدل جائے، اس لیے ہم پر پریشر بھی زیادہ ہے۔ یہ فرما دیں کہ خطے میں بڑی تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، جیسا کہ آپ نے خود اشارہ کیا، سی پیک اور پاکستان کا چائنا کی طرف زیادہ رجحان اور زیادہ ڈپینڈنس، پہلے والے بلاک سے پاکستان کا خود کو فاصلہ کرنا یا چائنا کے قریب زیادہ ہونا، اور خاص کر انڈیا چائنا کی آپس میں کلیش کی صورتحال بھی، اور بعض ممالک کا انڈیا کو سپورٹ کر کے پاکستان اور چائنا کے خلاف کھڑا کرنے کی سچویشن۔ تو میرا یہ سوال آپ جیسے ہی ایک بڑی پوزیشن پہ، آپ جیسی شخصیت سے ہی بنتا ہے کہ ہماری رہنمائی کریں کہ اس ایمرجنگ صورتحال میں جو چیلنجز اس ملک کو درپیش ہیں، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیں اندرون ملک کیا کرنا پڑے گا، ہمیں جو بیرونی محاذ ہے اس پہ کیا کیا کام کرنے پڑیں گے، تاکہ ہم کسی آنے والی نئی مشکل اور نئے چیلنجز کا بہتر طور پہ سامنا کر سکیں۔ باجوہ صاحب، پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ پاکستان چونکہ اہم ملک ہے، جی بالکل، اور اس کا بڑا پوٹینشل ہے، اس کی ذمہ داریاں بھی اہم اور بڑی ہیں، ہیوج ہیں۔ جی، چائنا کی ایمرجنس کے ساتھ اب چونکہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو آ گیا سرفیس پہ، جی بالکل، اور اس کے ساتھ ہی سی پیک ہے جس کا مرکزی نقطہ پاکستان ہے۔ بالکل، چائنا کے ساتھ ہمارے شروع سے تعلقات ہیں، جی ہاں، چائنا کو دنیا کے ساتھ متعارف کرانے میں پاکستان کا بڑا پازیٹیو کردار ہے۔ بالکل، اس کے ساتھ ہی ہمارے ماڈرن ورلڈ کے ساتھ بھی قدیم تعلقات ہیں۔ لیڈرشپ کا امتحان یہی ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلے۔ آپ چھوٹے اداروں میں بھی دیکھتے ہیں، کامیاب لیڈر اور ہیڈ وہ ہوتا ہے
جو سب کو ان کی ضروریات، مقام و مرتبے کو پہچانتے ہوئے ساتھ لے کے یہی لیڈرشپ کا امتحان ہے. ہم دیکھیں ہمارا 70 سال سے ماڈرن ورلڈ کے ساتھ تعلق رہا ہے، تو کئی نشیب و فراز میں مدد بھی کی ہے ماڈرن ورلڈ، لیکن چائنا ہمارا مشکل وقتوں کا ساتھی ہے. یہ صحیح کہتے ہیں کہ اس کی دوستی بالکل سچی اور خلوص والی ہے. تو چائنا اب آپ دیکھ لیں اس بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں ساری دنیا میں افریقہ تک جا رہا ہے، مدد کر رہا ہے. چائنیز نے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے پچھلے 34 سال میں ایک بھی فائر کہیں نہیں کیا، اور سوسائٹیوں ان کے نارمز اور کلچر کا احترام کریں. ہمارا ہمسایہ بھی ہے، سو ہمیں زیادہ تر انحصار ریجنل اتحاد پر کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ہی ہمیں جن کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات رہے ہیں، وہ کوئی بھی ملک ہو، امریکہ ہو، وہ یو کے ہو، جرمنی ہو، ان کو بھی نظر انداز نہیں کر. ہمیں یہ ساتھ لے لے کے لیڈرشپ نے ان کو آگے بڑھنا ہے. پنجاب یونیورسٹی نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے. ہم نے ابھی سینٹ کے سے پاس ہو کے ہمارا ایک سینٹ کی کاروائی اور پروسیڈنگ چانسلر صاحب کے پاس ہے، جس میں پنجاب یونیورسٹی نے ڈاکٹر نیاز صاحب نے ریجنل انٹیگریشن سینٹر بنایا. اسی جگہ، اسی جس بلڈنگ میں بیٹھے ہیں، یہیں پر یہ اسٹیبلش ہوگا چانسلر صاحب کے دستخطوں کے بعد. ہم ریجنل کنٹریز کو اکٹھا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے اسٹوڈنٹ ٹیچر ایکسچینج پروگرام شروع ہوں گے. ہم مثلا یہ سینٹرل ایشیا کے ملکوں کو اب جدید دنیا کے ساتھ ملنے کے لیے پاکستان کا راستہ چاہیے. اس کے ساتھ وہ تو سینٹرل ایشین زبانیں جانتے ہیں، لیکن دنیا کے ساتھ رابطے کے لیے انہیں دنیا کی جدید زبانیں آنی چاہیے. ہم ان کو یہ پینڈیمک کے مسائل تو اپنی جگہ، لیکن ایک اس نے نئی امید دی ہے کہ اب آپ تھرو آن لائن ویز ورچوئل انداز میں ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. ہم پلان کر رہے ہیں کہ ان کو جدید زبانیں سکھانے کے لیے ہم ورچوئل پروگرام وہ لے آتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میری کو 5-6 آن لائن کانفرنسیں ہو چکی ہیں، ازبکستان کے ساتھ ہو چکی ہیں، تاجکستان کے ایمبیسیڈر سے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی. ایک سینٹر ہے پاکستان کا، تھنک ٹینک ہے CGSS، سینٹر فار وہ ہے جیوگرافیکل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈی، سینٹر فار جیو پولیٹیکل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز. یہ اس کے ساتھ ہم کولیبریشن کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم بہت ملکوں کے وہ جو تھنک ٹینک ہیں اس کے ساتھ تعاون کر کے اپنے مسائل سمجھ کے اس کے حوالے سے جو پروگرام ہے وہ بنا سکیں. مثلاً اب یہ چائنا کے آنے سے، سینٹرل ایشیا کے آنے سے افغانستان میں امن ہونا ہی ہونا انشاءاللہ. اچھا، پاکستان نے افغانیوں کی بہت مدد کی. اس میں ہمیں وہ لا بنانے ہیں کہ کل کو قافلے اور کاروان سینٹرل ایشیا سے آئیں گے تو کوئی ڈسپیوٹ، یقینی بات ہے جب کام چلتا ہے اس کے لیے قوانین ہے، اس کے لیے وہ ساری یہ کام ہم پنجاب یونیورسٹی کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب لیڈنگ رول لے لئی. پاکستان کا پازیٹیو امیج دنیا میں پھیلانے کے لیے بات تو کی جاتی ہے، لیکن ہماری بیوروکریسی اور دیگر لوگ ایک روایتی طریقے اڈاپٹ کرتے ہیں. ہماری یونیورسٹیاں اور خصوصاً آپ پنجاب یونیورسٹی کیا رہنمائی کرے گی؟ کس طرح سے پاکستان کا امیج ایک اچھی قوم ہے لیکن دنیا کو وہ ہم اس کی اصل پکچر دکھا نہیں پا رہے، کیا کریں؟ دیکھیں جی، پاکستان دنیا کے ہمیشہ ساتھ کھڑا ہے. تمام معاملات میں دنیا سے اس نے منہ نہیں موڑا. میں نے آپ کو 2 باتیں تو کاؤنٹ کرائی ہیں، بتائی ہیں کہ سب سے زیادہ ہم نے ریفیوجیز پاکستان میں تھے اور ابھی بھی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں نا جی بعد سے بدنام برا. وہ دیکھیں ہمیں بدنام کرنے کے لیے دشمن ملک نے 265 NGOs انگیج کیے رکھی، 15 سال تک وہ لگی رہیں، لیکن کامیاب نہیں ہو سکی. باجوہ صاحب، ہم آج بھی ہمارا نظام ٹھیک چل رہا ہے، ہمارے ادارے ٹھیک کام کر رہے ہیں، ہم ترقی کر رہے ہیں. ہم نے ساری ان دشمنیوں کا مقابلہ کیا ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان واحد اسلامی ایٹامک قوت ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اس طرح سے آگے بڑھنا. آپ کے ہاں اب یہ جو چائنا کے کولیبریشن سے کامرا میں بہت اچھے طیارے بن رہے ہیں، آپ کی بہت اچھی صنعتیں بھی ترقی کر رہی ہیں. پاکستان کا کپڑے کی صنعت ہے جو وہ دنیا بھر میں اس کا نام ہے. پاکستان مراد ہے جو ان کے پاس وسائل ہیں، وسائل بڑھنے چاہیے. اس کے لیے کوشش
جو وسائل ہیں ان کے پاس ان میں جتنا ممکن ہے وہ ترقی بھی کر رہا ہے اور اپنا امیج بھی. لیکن دنیا کو ڈاکٹر صاحب دنیا کو منوانا بھی ضروری ہوتا ہے. اس وقت پاکستان کا پاسپورٹ جو ہے دنیا میں اس کی رینکنگ 4تھے نمبر پہ شمار کی گئی ہے, اور افغانستان اور عراق اور شام جیسے ممالک کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے. کیا کریں کہ ہمارے پاسپورٹ کی رینکنگ بڑھ جائے, دنیا کو وہ سچ جو آپ کو اور مجھے نظر آ رہا ہے وہ دنیا بھی اس پہ یقین کرنا شروع کر دے, اس کو ماننا شروع کر دے. ہمارے ریسرچ کے ادارے اس حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں, ہمارے ریسرچ کیا رہنمائی کر سکتے ہیں؟ ریسرچ کے ادارے تو اپنا کام کر رہے ہیں جی جو انہیں آگے ہے. پالیسی میکنگ میں بھی اس ریسرچ کو ویٹیج دیا جانا چاہیے. اچھا جی. مثلا میں نے چند دن پہلے, یہ کوئی 10 دن پہلے کی بات ہے, اسی CGSS کے ساتھ سینٹر فار گلوبل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز اس کا وہ نام ہے, اس کا مخفف ہے, ان کے لوگوں کے ساتھ میں نے جو فارن آفس ہے ہمارا اس کے DG چائنا کے ساتھ ملاقات کی اور DG CAR یعنی سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ ملاقات کی. اس چائنا کے DG کے ساتھ ملاقات کرنے کے نتیجے میں پاکستان میں جو چائنیز چیمبر آف کامرس ہے ان کے لوگوں کے ساتھ میری 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں, اور ہم اس پالیسی کو بنا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو ٹرینڈ کریں, ان کو ورک ایتھکس آنے چاہیے اور ان کو کچھ لینگویج آ جائے تاکہ وہ چائنا جا کے وہ ٹریننگ حاصل کر سکیں اور پاکستان میں ویلیو ایڈڈ چیزیں بنانے میں ان کا ہو, وہ ٹریڈیشنل اور دستی اس سے نکل کے ماڈرن جو کمپیوٹرائزڈ سسٹم ہے اس کو اڈاپٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم سینٹرل ایشین کے ساتھ اسٹیٹس کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں, ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ کہ آئیں. پنجاب یونیورسٹی آپ کی ہیلپ کو تیار ہے, جیسے ریجنل انٹیگریشن سینٹر ہم نے بنایا ہے, یہ پالیسی میکنگ میں کنٹریبیوٹ کرے گا. اور ہم جو وہ یونیورسٹیوں کا رول ہے صحیح کہ وہ معلومات دیں, تحقیق کر کے دیں آج موجودہ زمانے میں کن علوم کی ضرورت ہے, کن ٹیکنالوجیز کی ضرورت ہے, وہ کیسے ایجادات کریں گے, اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ یہاں سے اچھے نتائج بھی دیکھیں گے. بہت ہی خوبصورت بات ہے آپ کی. پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم مظہر صاحب, آپ نے ڈائیلاگ کے لیے وقت دیا, میں ڈائیلاگ کی ٹیم کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین, آپ نے پرو وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ اگر یونیورسٹیز کو, ہماری ریسرچ کے انسٹیٹیوشنز کو ریسرچ اور تحقیق کے لیے زیادہ وسائل فراہم کیے جائیں اور ان کی طرف سے پیش کی گئی تجاویز کو پراپر ویٹیج دیا جائے تو ہمارا ملک نہ صرف یہ کہ ترقی کر سکتا ہے بلکہ بڑی جو مشکلات جن مشکلات کا اس کو سامنا ہے ان کو بڑی کامیابی کے ساتھ ان کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے. اسی کے ساتھ آج کے ڈائیلاگ کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.